السلام علیکم دوستو، میں ہوں مخدوم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم انفوپیڈیا۔ کیا آپ نے کبھی آسمان پر آگ برساتے ستاروں کا نظارہ کیا ہے؟ یہ ٹوٹتے یا آگ برساتے ستارے دراصل شہاب ثاقب یا شہابیہ کہلاتے ہیں۔ یہ ہماری زمین پر کہاں سے آتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے کسی خطرے کا باعث بن سکتے ہیں؟ کیا ڈائناسورز بھی شہابیوں کے طوفان سے ناپید ہو گئے؟ اس عالمی خطرے کا تدارک کیسے کیا جائے گا؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ 1994 کی بات ہے، ان دنوں اخبارات اور ٹی وی خبروں میں ایک واقعہ کا بڑا چرچا ہوا تھا کہ ایک دمدار ستارے کے تقریباً درجن بھر ٹکڑے مشتری کی سطح پر گرنے والے تھے۔ اس دمدار ستارے کے ان ٹکڑوں کے مشتری سے ٹکرانے سے زمین پر بھی خاصی ہلچل مچ گئی تھی اور اخبارات میں قیامت صغریٰ کے نام سے عوام میں خاصا خوف و ہراس پھیلایا گیا تھا، گویا کہ 60 کروڑ کلومیٹر دور واقع مشتری کی سطح پر پتھروں کے ٹکرانے سے زمین پر خوفناک تباہی واقع ہو جانا تھی۔ بہرحال اس واقعے کے بعد ماہرین کے ذہنوں میں موجود ایک خدشہ شدید شدت سے ابھر آیا کہ اگر ایسا ہی کوئی واقعہ ہمارے اپنے کرۂ ارض کے ساتھ پیش آ گیا تو کیا ہوگا؟ مشتری تو اپنی جناتی جسامت کی بدولت یہ دمدار ستارے بآسانی ہضم کر گیا، لیکن کیا ہماری یہ ننھی منھی زمین کسی دمدار ستارے یا بھاری بھرکم شہابی پتھر سے ایسا کوئی تصادم برداشت کر سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ گرنے والے شہابیہ کی جسامت کتنی ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ماضی میں زمین سمیت تمام سیاروں پر دمدار ستارے اور بڑے بڑے شہابی پتھر گرتے رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ ویسے تو زمین پر کئی شہاب ثاقب گرتے رہے ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک کے اثرات ابھی تک زمین میں موجود ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین پر قریباً 4 کروڑ سال قبل ڈائناسورز جیسے کئی دیو ہیکل جانور رہا کرتے تھے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ان کی یکلخت معدومیت کا باعث ایک بہت بڑا شہاب ثاقب تھا جو 4 کروڑ سال قبل زمین سے ٹکرایا اور زمین پر آباد تمام بڑے بڑے جانور ناپید ہو گئے۔ ایریزونا اور کینیڈا میں پائے گئے 400 میٹر قطر کے 2 گہرے گڑھوں کے بارے میں بھی ماہرین کا خیال ہے کہ وہ بھی کسی شہاب ثاقب کے ٹکراؤ سے وجود میں آئے، جبکہ ماضی قریب میں ایسا حادثہ 30 جون 1908 کو پیش آیا جب ایک جلتا ہوا شہاب ثاقب روس کے علاقے سائبیریا میں واقع جنگل پر گرا، جس سے پورا علاقہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ آج دنیا کی آبادی بہت بڑھ چکی ہے اور آبادی والے کسی علاقے میں ایسے کسی حادثے کا مطلب لاکھوں افراد کی یقینی ہلاکت ہے۔ مریخ اور مشتری کے درمیان ایک شہابی پٹی موجود ہے جس کی چوڑائی تقریباً 1,00,000 کلومیٹر ہے۔ اس پٹی میں بلا مبالغہ کروڑوں شہابی پتھر سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی پتھر اس مدار سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور خلا میں گھومنے لگتا ہے۔ چونکہ اس پٹی کے قریب ترین سیارے مریخ اور مشتری ہیں، لہٰذا ان آوارہ شہابیوں کا زیادہ تر نشانہ یہی بنتے ہیں۔ اس شہابی پٹی کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ یہ دراصل ایک سیارے کی تشکیل کے لیے جمع ہونے والا مواد تھا، لیکن مشتری کی زبردست کشش کی وجہ سے یہ ٹکڑے جمع نہ ہو سکے اور پارا پارا ہو کر سورج کے گرد گھومنے لگے۔ خلائی ماہرین کا کہنا ہے کہ نظام شمسی ایک بہت مصروف شاہراہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک خطرناک جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں آوارہ اور خطرناک شہابیوں کی ایک بڑی تعداد ہماری ہمسائیگی میں موجود ہے۔ ایسے اجسام پر مسلسل نظر رکھنا اور انہیں زمین پر گرنے سے روکنا اور بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ ناسا کی ایک سینئر خلائی ماہر کا کہنا ہے کہ خلا میں بھٹکتے ہوئے سینکڑوں بڑے بڑے شہابیوں کے مطالعے سے ہمیں کچھ شہابیے ایسے ملے ہیں جو زمین کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگلے 10 سال کے اندر اندر ایسی ٹیکنالوجی وضع کر لیں جو ایسے شہابیوں کا رستہ موڑنے یا انہیں تباہ کرنے کے لیے استعمال ہو سکے۔ ان شہابیوں میں زیادہ خطرناک ایپوفس نامی شہابیہ تقریباً 400 میٹر قطر کا حامل ہے اور وہ 2029 میں زمین کے قریب آئے گا۔ یہ اتنا قریب سے بھی گزر سکتا ہے کہ شاید اسے ننگی آنکھ سے بھی دیکھنا ممکن ہو۔ 2029 میں یہ زمین سے محض چند سو کلومیٹر کے فاصلے سے گزر جائے گا، لیکن 2036 میں اس کے زمین سے ٹکرانے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اگرچہ یورپی خلائی ایجنسی کے اندازوں کے مطابق 2036 میں بھی اس کے ٹکراؤ کا امکان 24,000 میں سے ایک ہے، تاہم اس قسم کے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک بڑے مشن کی تیاری ناگزیر ہے۔
ماہرین کا خیال ہے کہ 400 میٹر قطر والے کسی شہابیہ کے ٹکراؤ سے محدود اثرات پیدا ہوں گے، تاہم اگر کوئی اس سے دگنی جسامت کا بڑا شہابیہ زمین سے ٹکرایا تو اس سے ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹم بمبوں کے برابر توانائی پیدا ہوگی اور اس سے ہونے والا نقصان 1 صدی پر محیط ہوگا۔ اس کے اثرات بھی عالمگیر نوعیت کے ہوں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین کے قریبی اجسام سے زمین کی حفاظت کا معاملہ کسی ایک ملک یا ادارے تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے اور اسے حل کرنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ابتدائی طور پر ایسوسی ایشن آف اسپیس ایکسپلوررز اور پروفیشنل آرگنائزیشن آف ایسٹرونائٹس نے مل کر ایک کمیٹی بنائی ہے جو اس پر کام کرے گی۔ اس کمیٹی کے چیئرمین شیوی کارٹ ہیں۔ اس کمیٹی کا مقصد زمین کی طرف آنے والے کسی بھی شہابیے کو اس کے رستے سے ہٹانے کے لیے ٹیکنالوجی وضع کرنا ہے۔ ایسا ہی ایک پروگرام روس کے علاقے سائبیریا میں 1908 میں گرنے والے شہاب ثاقب کے 100 سال مکمل ہونے پر پلانیٹری سوسائٹی نے بھی شروع کیا ہے۔ اس منصوبے کا نام ٹارگٹ ارتھ ہے۔ اس منصوبے کا مقصد بھی شہابیوں سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی تیار کرنا ہے، تاہم ناسا کے پاس کسی شہابیے کو منحرف کرنے کا باقاعدہ منصوبہ نہیں ہے۔ کسی شہابیے کی نشاندہی کرنے اور اس کے رستے کا تعین کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پر باقاعدہ نظر رکھی جا سکے اور زمین سے اس کے فاصلے کو مسلسل ریکارڈ کیا جا سکے۔ اب تک نظام شمسی میں صرف ایک جسم کی باقاعدہ ٹیگنگ اور ٹریکنگ کی گئی ہے اور وہ جسم ہمارا چاند ہے۔ چاند کی سطح پر 3 ریفلیکٹر نصب کیے گئے تھے اور یہ اپولو مشن کے خلا نوردوں نے نصب کیے تھے۔ ماہرین چاند اور زمین کے درمیانی فاصلے کی درست ترین پیمائش کے لیے لیزر ٹیکنالوجی سے بھی مدد لے رہے ہیں، جس سے پتہ چلا ہے کہ چاند 3 سینٹی میٹر سالانہ کے حساب سے زمین سے دور ہو رہا ہے۔ زمین کی طرف آتے ہوئے کسی بھی شہابیے کی کیمیائی ساخت کا مطالعہ بھی ماہرین کے پیش نظر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم زمین کی طرف آتے ہوئے کسی شہابیے کو تباہ کرنا چاہیں اور وہ شہابیہ لاکھوں کروڑوں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بکھر کر زمین پر آ گرے اور زمین پر تباہی کا باعث بن جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک پروجیکٹائل مشن بھی زیر غور ہے جو ہر وقت خلا میں موجود رہے اور اچانک نمودار ہونے والے کسی خطرناک شہابیے کے رستے کو تبدیل کر سکے۔ یہ پروجیکٹائل نہ صرف دھکا دینے کا کام کر سکے گا بلکہ بوقت ضرورت میزائل کی طرح ٹکرا کر اس شہابیے کو تباہ بھی کر سکے گا۔ زمین اور انسانوں کی بقا کے لیے اس منصوبے کو بھی خاطر خواہ رقم درکار ہے اور اس پر پوری دنیا کو غور کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنا ہمارا امتحان بھی ہے۔ ہم ڈائنوسورس کی طرح یکلخت ختم نہیں ہونا چاہتے بلکہ اپنے انقلابی ارتقاء کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور بحیثیت انسان ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی بقا کے لیے جدوجہد کریں، لیکن جب خدا کا حکم آ جاتا ہے تب ہم بالکل بے بس ہیں اور آنے والے کسی بھی خطرے کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے رب العالمین سے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آنے والے کسی بھی خطرے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، جلد ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔